بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی و ان لنا للآخرات والاولی صلوات پڑھئے بلند آواز سے۔ اس سے بلند اگر ممکن ہے تو اس سے بلند صلوات پڑھئے۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار راہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی واجب ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، وقت مختصر ہے اور وقت چاہے تخلیق آدم سے لے کر حشر سے متصل ہونے والی زنجیر وقت کی آخری کڑی تک بھی مل جائے تو علی کے فضائل کے لیے مختصر ہی ہے۔ بس اس تھوڑے سے وقت میں دو چار جملے مجھے آپ کے گوش گزار کر کے اپنے محترم کو منبر دینا ہے حسب والا۔ سب سے پہلے احتجاج ضروری سمجھتا ہوں۔ کوئٹہ سے لے کر گلگت تک جو لاشیں گرائی جا رہی ہیں، حکومت وقت ہمارا پیغام بھی سن لے کہ ابھی تک تم نے صرف ان کے ہاتھ میں بندوق دیکھی ہے جنہوں نے خیبر میں علم پھینک دیا تھا۔ تھکے ہوئے آپ ہوں گے لیکن یہ پیغام ہے۔ حیدری، پھر کہہ رہا ہوں میں یہ جملہ، بات ادھر کی ہوگی تو بھی شجاعت ایمانی سے کہوں گا، بات ادھر کی ہوگی تو بھی شجاعت ایمانی سے ہی کہوں گا۔ فضائل پڑھنے ہمیں آتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم لفظ کے محتاج ہیں۔ لفظ کے زندان میں محبوس علی کے فضائل کیا پڑھے گا؟ وہ اس لیے کہ جس نے بھی علی کی نالین کا تلوہ دیکھ لیا ان میں سے کوئی چپ کر کے سیون میں بیٹھ گیا ہے۔ آباد رہو، سلامت رہو، زندہ رہو۔ بڑے مختصر سے وقت میں نے بات کو سمیٹ لینا۔ میں جملہ کہہ رہا تھا آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، ایجنسیوں سے وہ حکومتی ہوں یا بیرون ممالک کی ہوں، پیغام ہے کہ ابھی تم نے بندوق صرف ان کے ہاتھ میں دیکھی ہے جنہوں نے خیبر میں علم پھینک دیا تھا۔ اگر بندوق ان کے ہاتھ میں آ گئی جنہوں نے اس کی نالین کو سردا کیا ہے جس نے خیبر میں علم پتھر میں گاڑ دیا تھا، تو پھر نظریے نہیں، جغرافیہ نہیں، سرحدیں بھی بدل جائیں گی۔ احتجاج ہے، میسج بھی چل رہے ہیں اور پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ میڈیا ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ ہمیں اس میڈیا کی ضرورت ہی نہیں جس میڈیا پہ بولنے والا تلوار اور دسترخوان کے درمیان بیٹھ کے تاریخ لکھتا ہے۔ مردی تمہاری اپنی ہے بھائی،
چاہے اپنی آوازیں بچا لو، لیکن لاہور والوں میں یہ عرض کر دوں کہ وہ آوازیں جو حسین کی مجلس سے بچ جائیں پھر وہ آوازیں گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی. بچا لو ان آوازوں کو جتنا بچانا چاہتے ہو. ہمیں اس میڈیا کی ضرورت ہی نہیں جس میڈیا پہ بولنے والا تلوار اور دسترخوان کے درمیان بیٹھ کے کبھی تاریخ لکھتا ہے، کبھی میڈیا وار کرتا ہے، کبھی اسے دسترخوان کا لالچ ہوتا ہے، کبھی تلوار کا خوف ہوتا ہے. میڈیا عجیب عجیب پروپیگنڈے کرتا ہے. آپ بھی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ہم بھی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، سارے بندے دیکھتے ہیں، اور اس پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. قبلہ توجہ فرمائیے گا. اور اس پہ ایک مخصوص طبقے کو علی ولی اللہ پڑھنے والا ثابت کیا جا رہا ہے، شیعہ ثابت کیا جا رہا ہے. پہلا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں فضیلت کا، جو بندہ اپنی آواز بچائے اس کی چپ جانے اور بولنے کی قوت عطا کرنے والا غازی شہنشاہ کا بابا جانے. آپ کی سوچوں سے پہلے ممبر سے میں نے آپ سے اجازت لے جانی ہے. جملہ میں پہلا کہنے جا رہا ہوں، بندے میڈیا پہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ صرف ناچنے والے لوگ ہی شیعہ ہوتے ہیں. بندے کہتے ہیں یہ جتنی ناچنے والی عورتیں ہیں یہ ساری شیعہ ہوتی ہیں، یہ جتنی ناچنے والی عورتیں ہیں یہ ساری شیعہ ہوتی ہیں. یہ اپنا اپنا مذہب ہے، جس کا دل چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو. ناچنے والی عورت شیعہ بھی ہو سکتی ہے، سنی بھی ہو سکتی ہے. ناچنے والی عورت شیعہ بھی ہو سکتی ہے، سنی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ملا دعا مانگا کر اللہ نہ کرے کسی ناچنے والی کا بیٹا کسی قوم کا امام نہ بن جائے. بھائی میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ میں نے بات تو سمیٹ لی. آباد رہو، بے زندگی ہو تم، تمہاری زندگی ہو، تمہاری زندگی ہو. مل کے بولو حیدری. آباد رہو، بے سلامت رہو، تمہاری زندگی ہو. اس بات کو میں نے سمیٹ لی. جیو. آباد. جی جی. حیدری. پراپیگنڈا اس طرف سے ہو، میں توقع رکھتا ہوں جیسے اس جملے پہ بولے ہو ساتھ چلو گے. پراپیگنڈا ادھر سے ہو، باہر سے ہو تو بھی اتنا ہی خطرناک ہے، اندر سے ہو تو بھی اتنا ہی خطرناک ہے. پمفلٹ چھپ گئے ہیں، باہر والے تو پڑھتے ہو نا، اندر والے بھی پڑھو. پمفلٹ چھپے ہیں شیعت کی توحید. غاری صاحب اشتہار چھوڑ کے میری بات سنیے گا، جو وعدے میں کہوں گا وہ رات تک کوئی نہیں کرے گا. توجہ فرمائیے گا. شیعت کی توحید، بھائی شیعہ ہی توحید پرست ہے اور کچھ نے توحید کو مانا ہے. جاؤ پوری کائنات میں ابو طالب کے بیٹوں کے سوا کوئی لاؤ جس نے توحید پہ خطبہ دیا ہو. ایک بات یاد رکھنا، میں آپ کی سماعتوں کا امتحان لینے جا رہا ہوں. اللہ پہ بولنے کے لیے ابو طالب کی گود جیسا ممبر چاہیے. حسین جاگو. اللہ پہ بولنے کے لیے ابو طالب کی گود جیسا ممبر چاہیے. جسے ابو طالب کی گود کا ممبر میسر نہیں، وہ توحید پہ خطبہ کیا پڑے گا؟ بندے آج سمجھا رہے ہیں کہ یہ شیعت کی توحید ہے. پمفلٹ چھپ گئے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ رازق صرف اللہ، رازق صرف اللہ، رازق صرف ساری رازق صرف اللہ. بھائی رازق اللہ ہے، ہم مانتے ہیں رازق اللہ ہے، رزق اللہ ہی دیتا ہے، رزق اللہ ہی دیتا ہے. جملہ میں کھول کے بھی کہوں گا، چھپا کے بھی کہوں گا، جیسے تمہارا جی چاہے سن لے. اب باتیں چھپانے کا وقت نہیں رہا، وہ زمانہ گزر گیا. زمانہ مشکل بھی تھا تو جو میسم مزاج تھے وہ سولی پہ جھول کے علی کی ولایت کی اذان دیتے تھے. اب بھی جو میسم مزاج ہیں وہ دار پہ بلند ہو کے علی ولی اللہ پڑھیں گے. جسے علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد رسی کی گھٹن سے، گولی کی جلن سے ڈر لگتا ہے، وہ علی کی ولایت چھوڑ کے کسی کونے کھودرے میں جا کے پناہ لے کے چھپ کے بیٹھ جائے. جس نے کھول کے علی ولی اللہ پڑھنا، نہ وہ رسی سے ڈرے نہ وہ گولی سے ڈرے. بندے کہتے ہیں رزق دینے والا اللہ. میں پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک اس بندے کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو علی کی فضیلت کا جملہ سن کے پھر اپنے شجرے کی طہارت کی گواہی کے لیے مجلس میں بولتا نہیں. بندے کہتے ہیں اللہ رزق دیتا ہے، صرف اللہ ہی رزق دیتا ہے. ہاں بدبختو، رزق اللہ ہی دیتا ہے مگر دیتا اپنے ہاتھ سے ہے. جسے بات پہنچی ہے ہاتھ تو بلند رکھو، دیتا اللہ ہی ہے. پمفلٹ چھپوا رہے ہو کہ رازق صرف اللہ، رازق صرف اللہ. یہ صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ کی تکرار، صرف اللہ کی تکرار. کوئی بندہ عالم کو جھک جائے تو کہتے ہیں سجدہ اللہ کو کر. کوئی بندہ تازیہ کو جھک جائے تو کہتے ہیں سجدہ صرف اللہ کو کر. کوئی بندہ ذوالجناح کو جھک جائے تو بندے کہتے ہیں سجدہ صرف اللہ کو کر. پہلے یہ بات سن لو کہ یہ صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ کا نعرہ کائنات میں سب سے پہلے کس نے لگایا تھا؟ پھر غیر جانبدار ہو کے فیصلہ کر لینا کہ تمہارا تعلق کس کے قبیلے کے ساتھ ہے.
لیکن پہلے یہ تاریخ پڑھ لے کہ صرف اللہ سب سے پہلے کہا کس نے تھا؟ سب سے پہلے بھائی دیکھنا میری طرف قبلہ ادھر دیکھنا، سب سے پہلے صرف اللہ کہا کس نے تھا؟ اللہ فرشتوں سے کہہ رہا تھا آدم کے لیے جھک جاؤ، اللہ فرشتوں سے کہہ رہا تھا آدم کے لیے جھک جاؤ، اللہ فرشتوں سے کہہ رہا تھا آدم کے لیے جھک جاؤ۔ وہاں بھی ایک بدبخت تھا جو اللہ سے کہہ رہا تھا نہیں صرف اللہ، صرف بات پہنچی صاحب؟ وہاں بھی ایک بدبخت تھا، کسی کو بات میری پہنچی ہے؟ وہاں بھی ایک بدبخت، آباد رہو بے، زندہ رہو، سلامت رہو، وہاں بھی ایک، تیری زندگی ہو بھائی، تو سلامت رہے، وہاں بھی ایک بدبخت تھا جو کہتا تھا صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ پڑھے لکھے ذاکرین بھی موجود ہیں، مجمع بھی سارا پڑھا لکھا، میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ سجدہ صرف اللہ کو، دو نظریہ ہے توحید ہیں غضنفر صاحب، دو توحید کے شروع سے دو نظریے، ایتھے آگے فیصلہ گلہ کرنا ایتھے دو نظریے شروع سے توحید کے، ایک شیطانی ہے ایک رحمانی۔ ایک شیطانی نظریہ توحید، جس کا دل چاہتا ہے ریکارڈ کرے، جس کا دل چاہتا ہے فتویٰ لگائے، کیونکہ میرے دین میں فتویٰ دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں بات سمجھنا، میں بات شجاعت ایمانی کے ساتھ کہوں گا، نیاز حسین جاگنا۔ شروع سے دو نظریہ ہے توحید ہیں، ایک رحمانی توحید، ایک شیطانی نظریہ توحید۔ میں بتا دوں، چن چن کے الگ کر لینا، کس کا تعلق شیطان کے ساتھ، کس کا تعلق رحمان کے ساتھ، پکڑ پکڑ کے سب الگ کر لینا۔ کون شیطان سے توحید لیتا ہے، کون رحمان سے توحید لیتا ہے؟ نیاز حسین جاگنا، اللہ نے کہا تھا اسے جھکو، وہ کہتا تھا تجھے جھکنا ہے، وہ کہتا تھا صرف تجھے جھکنا ہے۔ جو صرف اللہ کو جھکے اس کا نظریہ توحید شیطانی، اور جہاں اللہ جھکائے، نیاز حسین جاگو، جہاں اللہ جھکائے وہاں جھکنا رحمانی نظریہ توحید ہے۔ جہاں اللہ جھکائے، اور شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نہ بن۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، نماز کے ہم مخالف نہیں، بندے سمجھتے ہیں ممبر پہ آنے والے، میں ممبر پچھلے دنوں میں ایک میسج چل گیا تھا کہ یہ جو ذاکرین ہیں یہ قوم سے کہتے نہیں احتجاج کرو، اس سے بڑا احتجاج کیا ہے؟ روز جمع ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ کرنے والے ہم ہیں نہیں، کہ ہم نے زندگی کا سلیقہ علی سے لیا، اور علی نے سکھایا تھا کہ میدان میں چھوڑنا نہیں، شہر میں چھیڑنا نہیں۔ نیاز حسین جاگو، یہ طریقہ ہم نے علی سے سیکھا کہ میدان میں چھوڑنا نہیں، شہر میں چھیڑنا نہیں۔ کچھ بدبخت ہیں جو میدان میں چھیڑتے نہیں، شہر میں چھوڑتے نہیں، میدان میں چھوڑتے نہیں، شہر میدان میں چھیڑتے نہیں، شہر میں چھوڑتے نہیں۔ میدان میں دشمن ہو تو اسے بھی چھیڑتے نہیں، گھر میں بہن ہو تو اسے بھی چھوڑ۔ بات سمجھ میں آئے تو جاگنا، اللہ جانے کیسے سن رہے۔ ہم نے نظریہ لیے امن کے علی سے کہ میدان میں ہم نے چھیڑنا نہیں، میدان میں چھوڑنا نہیں، شہر میں چھیڑنا نہیں۔ سنو بندے، ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ذاکرین تبلیغ نہیں، یہ احتجاج ہے، مسلسل احتجاج ہے۔ ذاکرین کریں گے احتجاج، حسین حسین کہنا ہی ہمارا احتجاج ہے، مسلسل احتجاج کریں گے، لیکن تمہیں سمجھائیں گے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش نہ کرو، نہ صرف اللہ کی تکرار نہ لگا۔ تجھے علی سے زیادہ توحید آ گئی بھائی، توجہ، تجھے علی سے زیادہ توحید آ گئی۔ علی سے نبیوں نے توحید سیکھی ہے۔ بعد میں بندہ کوئی میری تردید کرے تو کرے، جب چاہو بلا لو، میں ثابت کروں گا۔ موسیٰ نے اللہ سے کہا تھا میں اور میری قوم دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ نے کہا تھا لن ترانی، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ ابو ذر نے علی بادشاہ سے پوچھا تھا یا علی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ابو طالب کے بیٹے نے کہا تھا علی اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو، علی اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا۔ بجولا میں کہنے جا رہا ہوں، علی اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ اللہ نظر آتا ہے؟ جلدی بھائی،
अल्लाह दिखाई देता है? जवाब तो दो। उन जी जवाब दे दो। अल्लाह नजर आता है? नहीं आता। अली कहते मैंने देखा। बंदे कहते हैं मूसा से भी अल्लाह ने कहा कि मैं दिखाई नहीं देता, तुझे दिखाई नहीं दूंगा, कभी नहीं देख सको। अली कहते हैं मैंने देखा। अब लाहौर वालों की समात की बुलंदी का इम्तिहान है। अल्लाह नजर आता है मगर बंदे की आंख से नजर नहीं आता। हुसैन जाको जुमला खा गए। अल्लाह नजर आता है मगर बंदे की आंख से नहीं। अल्लाह को देखने के लिए अल्लाह ही की आंख चाहिए। अल्लाह को देखने के लिए रुमाल है जे ठीक है बस रुमाल ना गुस्सा ही ना कर दे। बस साहब मैं बहुत पढ़ गया। आखिरी बात कहूं, आपसे इजाजत चाहूं। तौहीद समझाओ लेकिन शिर्क से तौहीद समझ नहीं आती। तौहीद से शिर्क का पता चलता है। हाँ, शिर्क से तौहीद का पता नहीं चलता, तौहीद से शिर्क का पता चलता है। रही बात इस बात की कि जो बंदा मजलिस सुने वो नमाज पढ़े, जो मजलिस सुने वो नमाज पढ़े, जो नमाज पढ़े वो नमाज बचाने के लिए मजलिस सुने। न्याले हुसैन जागो। जो बंदा नमाज पढ़े वो नमाज बचाने के लिए मजलिस सुने। जो मातम करे वो नमाज भी पढ़े। हमारे सारे मातमी नमाजी हैं। हमें बहुत खूबसूरत लगते हैं वो मातमी जो नमाजी होते हैं, और बहुत बदसूरत लगते हैं वो नमाजी जो मातमी नहीं होते। बहुत बदसूरत लगते हैं वो नमाजी जो मातमी नहीं होते। बस मैं केवला चौधरी साहब एक जुमला एक नमाज का सुना के इजाजत चाहने लगा। एक नमाज कहां? मस्जिद नबवी में। पढ़ने वाले कौन? असहाब रसूल। पढ़ाने वाला कौन? पेश नमाज नहीं। नमाज पढ़ाने के लिए महराब मस्जिद में मौलवी नहीं, खुद नमाज खड़ी थी। वाला थक गए हो। महराब मस्जिद में खुद नमाज खड़ी थी कि उस घर का दरवाजा खुल गया। जिस घर के दरवाजे को जेब देता है कि वो अल्लाह के घर के अंदर खुले, जिस घर के दरवाजे को जेब आए कि वो अल्लाह के घर के अंदर खुले, बल्कि जुमला यूं कहूं कि अल्लाह के घर का दरवाजा अल्लाह के घर के अंदर खुल गया। क्योंकि बयूतुल्लाह इन्हें अल्लाह ने कुरान में कहा है, अल्लाह के घर का दरवाजा अल्लाह के घर के अंदर खुल गया। दरवाजे से एक बच्चे का कदम मस्जिद के सहन में आया है बच्चा, मगर बच्चा ऐसा है जिसके बचपन में बचपना नहीं है। नादे हुसैन साथ चलना, आने वाले का नाम है हुसैन। मैं सारी बात नहीं पढ़ता, एक जुमला कहना चाहता हूं। हुसैन चलते चलते वहां आए जहां नमाज खुद नमाज पढ़ रही थी, रसूल सजदे में थे। एक जुमला मैंने पहुंचाना है और फिर आपसे इजाजत चाहना है। रसूल सजदे में थे, हुसैन आके करीब खड़े हो गए। कैफियत ये बन गई कि रसूल मुंतजर, हुसैन मुंतजर, रसूल मुंतजर, हुसैन मुंतजर। रिसालत को इंतजार के हुसैन मेरी पुष्ट पे आए। हुसैन ने कदम उठाया, नबी की पुष्ट पे आ गए। पीछे बंदे नमाज पढ़ रहे थे, नबी ने सजदा तवील कर दिया। पीछे नमाज पढ़ने वालों ने कभी इतना तवील सजदा देखा नहीं था। उन्होंने तवालत सजदा से घबरा के सजदों से सर उठाया। मेरी तरफ देखोगे तो जुमला समझोगे। उन्होंने घबरा के सजदों से सर उठाया, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली। पहली बार नमाज में गर्दनें फिरी। भाई जागो, हाथ नीचे न रखना, अब हाथ नीचे न रखना। पहली बार नमाज में गर्दनें फिरी, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली। सामने देखा
اس سے زیادہ جلدی ہو نہیں سکتی تھی. سامنے دیکھا کہا نہیں منہ سے نکل گیا حسین. سامنے دیکھا کہا نہیں منہ سے نکل گیا حسین. حسین کہہ کے پھر چلے گئے سجدے میں. کچھ دیر سجدہ کرنے کے بعد پھر سجدے سے سر اٹھایا. پھر سامنے دیکھا کہا حسین. پھر سجدے میں. پھر سجدے سے سر اٹھایا. پھر سامنے دیکھا کہا حسین. پھر سر سجدے میں. پھر سر اٹھایا. پھر سامنے دیکھا کہا حسین. پھر سر سجدے میں. لاہور والوں جملہ سمجھنا, سجدے سے سر اٹھا کے حسین کا نام لیتے تھے تو سجدے میں جا کے کیا کرتے تھے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہی پڑھتے تھے. نہیں, سجدے میں جا کے سوچتے تھے پتہ نہیں ابھی تک علی کا بیٹا محمد کی نماز سے نکلا ہے یا نہیں نکلا. بھائی جیسے بات پہنچ رہی, پتہ نہیں ابھی تک علی کا بیٹا, ابھی کچھ ہاتھ نیچے میں دیکھ رہا ہوں, پتہ نہیں ابھی تک علی کا بیٹا محمد کی نماز سے نکلا یا نہیں نکلا. نماز میں حسین حسین کہتے رہے, نماز میں حسین حسین کہتے رہے. جو نماز پڑھانے والا تھا وہ خود کہتا میں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں. یا رسول اللہ, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے نماز میں حسین حسین کہہ رہے ہیں, آپ سجدہ مختصر کر لے, یہ نماز میں حسین کا نام لے رہے ہیں. رسول فرماتے تجھے نہیں پتا میں عشر سے متصل ہونے والی زنجیر وقت کی آخری کڑی کے درمیان پیدا ہونے والے ملا کے دل میں جنم لینے والی خیانت بھی دیکھ رہا ہوں, تجھے پتا نہیں. یہ کہیں حسین 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 حسین, میں نے ہر ملا کی نظر مسجد کی طرف کھینچ کے قیامت تک ایک فیصلہ سنانا ہے. اور بدبختو دیکھو, جب بیٹے کے نام سے میری نماز بلند ہوتی ہے, باپ کے نام سے تیری نماز باطل کیسے؟ باپ کے نام سے تیری زندگی ہو بھائی, جب بیٹے کے نام سے میری نماز افضل. مل کے بولو ہے میری, بس میری بات. سارے بولو, پیچھے بھی بولو علی حق. بس صاحب, آداب ممبر بھی معلوم, آداب مجلس بھی معلوم. دنیا اسی پہ سوچے جس کی بیٹی بازار گئی. اپنے محترم بھائی سے معذرت کے ساتھ مستعار لیا وہ وقت, مصائب مجبوری ہے پڑھنا, ورنہ زبانیں اس قابل نہیں کہ علی کی بیٹی کا نام لیں. میں درخواست کروں گا بالعموم سارا سال پڑھنے والوں کے لیے, بالخصوص جماعتی الثانی کی مجالس پڑھنے والوں سے, کہ جب بھی بنت رسول کی شہادت پڑھیں آیت تطہیر ذہن میں رکھیں. آپ سنیں تو آپ بھی آیت تطہیر ذہن میں رکھیں, جو پڑھیں وہ بھی آیت تطہیر ذہن میں رکھیں. کس کے پاس ہے لفظ جو مخدرات عصمت کے مصائب پڑھے؟ کوئی لفظ علی کی بیٹی کی جوتی کے شایع نشان نہیں ہے. مجبوری ہے, حکم ہے ان کا کہ مصائب پڑھنا ہے. رو رہے ہیں اس بات پہ کہ معراج کے سفر میں اللہ جس کی جوتی اتروانا پسند نہیں کرتا اسی کی بیٹی بغیر چادر کے بازار سے گزر گئی ہے.
تمہاری زندگیاں ہو جن کی آوازیں بلند ہوگی. لفظوں پہ نہیں رونا، لفظوں پہ نہیں رونا، آل محمد کے جنازوں پہ رونا. سیدہ کون سیدہ؟ میں تو نہیں بتا سکتا. کون علی کی بیٹی؟ میں بتا اس لیے نہیں سکتا، میری مجبوری ہے کہ میرے منہ میں زبان بندے کی ہے. میں کیسے بتاؤں؟ ایک جملہ کہوں، دعا دینے والے دعا دے دیں گے. تعارف نہیں سعید بھائی، تعارف نہیں ہے یہ، لیکن ایک جملہ میں اپنے سفر معرفت کے لیے قبلہ کہہ رہا ہوں. کون سیدہ، کون علی کی بیٹی جس کے پیروں کے اعتماد پہ علی کے بیٹے اپنے سر کٹوا دیں؟ ہائے ہائے، آباد رہو، زندہ رہو، سلامت رہو. میرے حصے کی عبادت ہو گئی ہے. آنسو آ گئے، آپ رو پڑے. شام گئی، دربار فتح کیا، زندان علی کی بیٹی نے پورا سال دفتر توحید سجائے رکھا. علی کی بیٹی کی خاموشی اور خطبوں کے امتزاج نے قیامت تک یزیدیت کے منہ سے زبان کھینچ لی. شام فتح کر کے رئیسۂ مملکت الہیہ قرآن ناطق کی آیت کبریٰ، شام غریباں کی تاریکی میں کائنات کو فزت برب الکعبہ کے معنی سمجھانے والی مفسرہ قرآن واپس پلٹ آئی مدینے. مشکل کہیں ہو جائے تو میں اپنے محسنوں سے معافی چاہوں گا. رک گیا قافلہ مدینے کے باہر. سید الساجدین نے عرض کی، پھوپھی اماں چلے مدینے؟ فرمایا نہیں سجاد، میں ایسے مدینے نہیں جاؤں گی. پھوپھی اماں کیسے جانا؟ فرمایا بشیر سے کہو منادی کرے. گھبرانا نہ، میں آرام سے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. وقت مانگ کے لیے دل چاہتا ہے تھوڑی عبادت میں بھی کر لوں، آپ کی بھی ہو جائے. بشیر منادی کر. بشیر نے منادی کی، مدینے والوں، کربلا والوں کے وارث پلٹ آئے. گلی گلی، کریا کریا اعلان کرتا رہا. جنت البقیع کے سامنے آ کے محلہ بنو ہاشم کی طرف رخ کر کے بشیر آواز دے کے کہتا ہے، اولاد ہاشم، وارثان حسین مدینے واپس آ گئے. یہ اعلان سنا مصدر وفا نے، سیدہ ام البنین بادشاہ زادی نے اعلان سنا. اپنے نوکر سے کہا جاؤ بشیر کو دروازے کے باہر بلا کے لاؤ. دروازے کے باہر آ کے بشیر ہو گیا. سیدہ نے اندر سے پوچھا، بشیر تو نے اعلان کیا وارثان حسین پلٹ آئے؟ جی سیدہ پلٹ آئے. آواز دے کے کہتی میرا غازی آ گیا. بڑی خوبصورت عبادت کر رہے ہو. بشیر رو پڑا. آواز دے کے کہتا سیدہ آپ نے نہ اکبر کا پوچھا، نہ قاسم کا پوچھا، نہ ان کا پوچھا، آپ نے اپنے غازی کا پوچھا. پتہ نہیں کون بندہ جو اس جملے کو ضائع کر دے. مخدومہ آواز دے کے کہتی ہے بشیر میں نے اس کا پوچھا ہے جو آ گیا ہے تو سارے آ گئے ہیں. آباد رہو، سلامت رہو، بس میں قریب آ گیا ہوں. بشیر کہتا نہیں سیدہ، تیرے غازی کو مارنے والے
9 लाख थे। बीबी आवाज दे के कहती है बशीर मेरे लाल की तौहीन न कर। आया पता नहीं कौन बंदा है, कहां बैठ के सुन, मेरे लाल की तौहीन न कर, मुझे तादाद न बता, पूरी कायनात भी मिल जाए मेरे गाजी के जूते का तस्मा न खोल सके। मुझे यकीन है भाई बहन ने लड़ने की इजाजत नहीं दी। उनके अमर का जो पाबंद था, बस साहिब वो बात मेरी मुकम्मल हो गई। मदीने से ना एक काफिला, मैं दानिस्ता पढ़ रहा हूँ इस मजमून को, मदीने से काफिला इस काफिले के इस्तकबाल के लिए चला। पता चल गया था ना, आ गए फतह करके शाम। काफिले में कौन था? जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, सैयदा सरकार मोहम्मद हनफिया, सैयदा उम्मुल बनीन, और वो भी बीबी साथ थी जो 28 रजब के बाद नाना के रोजे को अकबर की मेहंदी समझ के चिराग जलाती थी। आबाद रहो, बड़ी प्यारी इबादत कर, वो बीबी साथ थी। चली ना सैयदा, ये काफिला चला। मैं सलाम कर रहा हूं तुम्हारी समात को, बहुत प्यारा सुन रहे हो, मेरी तवक्को से ज्यादा सुन रहे हो। ये काफिला चला इस्तकबाल के लिए। काफिला बाहर निकला, सैयदा की नजर पड़ी सामने बैठे हुए 24 साल के शबाबे गैरत ज़ईफ भाई पर। आया सैयदा ने देखा ना अपने 24 साल के बूढ़े भाई को, फौरन रुख नाना के, किबला देखना मेरी तरफ, नाना के रोजे की तरफ फिर गया। आवाज दे के कहती नाना आप दीन बच जाएगा ना। मेरे दोनों भाइयों की जवानियां देख रहे, एक की बर्छी खा गई, एक की शाम का बाजार खा गया। बस मैं करीब आ गया हूं, काफिला चला। बंदे कहते हैं ना भाई ने बहन को पहचाना नहीं, मैं इत्तफाक नहीं करता, वो तेरी मेरी नस्लों को पहचानते हैं, एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। करीब आए सरकार मोहम्मद हनफिया, अली की बेटी भाई के इस्तकबाल के लिए उठी। मोहम्मद हनफिया पहले जब भी बहन से मिलते थे ना, पैरों पे हाथ रख के झुक के जमीन पे बैठ के, आज मोहम्मद झुकने लगे ना, जिंदगी हो तुम्हारी सलामत हो। आज मोहम्मद हनफिया झुकने लगे ना, मैं सैयदा के पैरों पे हाथ रखूं। अभी मोहम्मद हनफिया झुके नहीं थे। अली की बेटी आवाज दे के कहती मोहम्मद मुझे आज ऐसे ना मिल। आवाज दे के मोहम्मद कहते सैयदा कैसे मिलूं? फरमाया आज वैसे मिल जैसे हसन मिलता था। शर्माना ना, तैयारी करना, आज वैसे मिल जैसे हसन मिलते थे, जैसे हुसैन मिलते थे। ये सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग बैठे हो, किबला बताओ सैयदा मुझे बताओ, मेरा सवाल है, हाथ पान के सही सब मैं पूछ रहा हूं। जब बड़े भाई छोटी बहनों से मिलें कैसे मिलते हैं? सर पे हाथ रखते हैं। बीबी ने कहा था ना वैसे मिल जैसे हसन मिलते हैं। सरकार मोहम्मद का लरसता हुआ हाथ सैयदा के सर पे आया। लाहौर वालों अल्लाह जाने बर्दाश्त कैसे करोगे। बहन भाई का हाथ बर्दाश्त कर गई, बहन भाई का हाथ बर्दाश्त कर गई। मैं फिर कह रहा हूं बहन भाई का हाथ बर्दाश्त कर गई, मगर जब हाथ पलटा, हाथ का बदला हुआ रंग देख के मोहम्मद की चीखें निकल गई। आवाज दे के कहते सैयदा तेरे सर में लहू कैसे, जिंदगी हो तुम्हारी, आबाद रहो, सलामत रहो, बड़ी खूबसूरत इबादत कर रहे हो। सैयदा तेरे सर में लहू कैसे? बीबी आवाज दे के कहती मोहम्मद मैं शाम के बाजारों में नबी की नस्ल बचाती रही। बड़ी खूबसूरत इबादत कर रहे हो। एक हिस्सा और सुन लो, बस अदारो बहन भाई मिले। काफिला किबला मदीने में दाखिल हुआ। जुमा का दिन था। सरकार मोहम्मद हनफिया काफिले को साथ लेके आए थे। सैयदुस साजिदीन बादशाह ये तहकीक गजन फरमाई, सीधे मस्जिद नबी में चले गए, घर नहीं गए। दिन जुमा का था, खतीब जुमा का खुतबा पढ़ रहा था। बादशाह मस्जिद में दाखिल हुए ना, खतीब जुम्मा से मिंबर छूट गया। फौरन इस्तकबाल के लिए मिंबर से उतरा। मौला आए, मिंबर पे बैठे। सरकार सैयदुस साजिदीन जाके मिंबर पे बैठे। जितने नमाजी थे ना सामने, वो उठ के खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए। सैयदुस साजिदीन मिंबर पे बैठे। जिनके दिलों में अली था ना, जिन्हें आले मोहम्मद से मोहब्बत थी, वो रो पड़े। मदीने वाले कहने लगे मौला जरा अपनी जुबान से बता दें करबला में हुआ क्या है। थकना ना, मैं करीब आ गया हूं, जरा अपनी जुबान से बता दें करबला में हुआ क्या। सैयदुस साजिदीन बादशाह ने मिंबर पे बैठ के बाबा की शहादत पढ़ी। लाहौर वालों कोई जाकिर पुरअसर अंदाज में मौला की शहादत पढ़ देना, देर तक लोग रोते रहते हैं। मेरे मौला ने शहादत ऐसे पढ़ी थी, फिर 3 दिन तक मदीने के चूल्हों में आग नहीं जली।
ہر طرف سے گریے کی آوازیں آتی رہی، بس میں قریب آ گیا، مولا نے شہادت پڑھ دی، بس ہزاروں پہلے دن کا سورج غروب ہو گیا۔ علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی سجاد میں نے نانا سے ملنے جانا ہے۔ سید الساجدین کہتے پھوپھی اماں جیسے آپ کی مرضی۔ سیدہ چلی نانا کے روزے کی طرف، پتہ نہیں مدد علی کون جملہ سمجھے، کون خیرات مانگ لے۔ بی بی چلی نا نانا کے روزے کی طرف، مدت کے بعد کسی کے استقبال کے لیے روضہ رسول کے چراغ بجھے۔ مدت کے بعد کسی کے استقبال کے لیے روضہ رسول کے چراغ بجھے۔ سیدہ آئی نانا کے روزے پہ، بی بی آ کے دروازے میں کھڑی ہو گئی، قبر رسول پھٹ گئی، دونوں ہاتھ ماتھے پہ آئے، آواز دے کے کہتے ہیں ہاں محسنہ توحید بیٹی، میں تیرا استقبال کرنے کے لیے قبر سے نکلا ہوں۔ بی بی چلی آئی نانا کی قبر کے قریب بیٹھ گئی۔ پرانے سننے والے بیٹھو، جملہ سننا۔ بی بی نے بیٹھ کے نانا کو سلام کیا، دین کے بچنے کی مبارک دی۔ مبارک دینے کے بعد بی بی نے اپنی چادر سے ایک کئی سوراخوں والا کرتا نکالا۔ آباد رہو جنہیں پہنچ گئی بات۔ ایک کئی سوراخوں والا کرتا نکالا، نانا کی قبر پہ رکھا، قبر رسول کانپنے لگی۔ جب رسول کی قبر کانپی، بی بی آواز دے کے کہتی نانا اسی سے قبر کانپ گئی، ابھی تو یہ بیٹے کا کرتا ہے۔ آباد رہو، تمہاری جوانی سلامت رہے، بس میں قریب آ گیا ہوں۔ بی بی ملی نانا سے، اماں سے ملی، میں بتاتا نہیں کیسے کیسے ملی، کیا باتیں ہوئی۔ سیدہ گھر تشریف لے آئی، غم کا مسلح بچھ گیا۔ رانا صاحب مدینے کی عورتیں نا پرسہ دینے آتی تھی، روز آتی تھی، کوئی 2 دن آئی، کوئی 4 دن آئی، کوئی ہفتہ بار آئی۔ بندے تھک گئے، نہیں تھکی تو علی کی بیٹی نہیں تھکی۔ ہفتہ بھر زیادہ لوگ آئے، لیکن ایک پرسادار ایسا تھا جو ہفتہ بھر نہیں آیا، 1 مہینہ نہیں آیا، وہ پورے 6 مہینے آیا۔ سنو گے کون ہے وہ جعفر طیار کا غیرت مند بیٹا سرکار عبداللہ ابن جعفر طیار۔ روز فجر کی نماز پڑھ کے آتے تھے، مغربین کی نماز شبیر کے غم کے مصلے پہ پڑھ کے پھر واپس پلٹتے تھے۔ 6 مہینے لاہور والوں گزر گئے نا۔ سید الساجدین کے دروازے پہ کسی سوالی نے آیہ تطہیر پڑھی۔ سید آواز دے کے کہتے ہیں اماں فضا دروازے پہ دیکھ، آواز چاچا عبداللہ کی ہے، انداز سوالی کا ہے۔ آواز چاچا عبداللہ کی، آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، انداز سوالی کا ہے۔ سرکار سید الساجدین کے سامنے آئے نا جناب عبداللہ، تو سرکار آواز دے کے کہتے ہیں یہ آج مدینے کا رئیس شام کے مسافر سے کیا مانگنے آیا ہے؟ یہ آج مدینے کا رئیس شام کے مسافر سے کیا مانگنے آیا؟ سرکار عبداللہ ابن جعفر طیار آواز دے کے کہتے ہیں سید الساجدین مانگنا کچھ نہیں، بس ایک بار اپنی پھوپھی سے کہو ایک بار شام فتح کرنے والا قدم میری حویلی میں رکھیا۔ ایک بار، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ایک بار شام فتح کرنے والا قدم میری حویلی میں رکھے۔ سجاد آواز دے کے کہتا ہے چاچا عبداللہ میں پھوپھی کو حکم نہیں دے سکتا، آئے میرے ساتھ چلیں۔ چل کے پھوپھی سے درخواست کرتے ہیں۔ آئے دونوں چاچا بھتیجا، جہاں سیدہ شبیر کے غم کے مصلے پہ بیٹھی تھی، سید الساجدین ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے۔ پھوپھی کے سامنے بیٹھ کے سیدہ کے پیروں پہ ہاتھ رکھنے لگے۔ بیوی نے بیٹے کے زخمی ہاتھ پکڑا، بوسہ دے کے آواز دے کے کہتی پیروں پہ ہاتھ نہ رکھ، کہہ جو کہنا ہے، تیری زبان سے نکلے ہوئے لفظ اللہ کا قانون بن جاتے ہیں۔ سجاد آواز دے کے کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے کچھ نہیں کہنا۔ چاچا عبداللہ کہتے ہیں ایک بار شام فتح کرنے والا قدم میری حویلی میں رکھو۔ بی بی آواز دے کے کہتی سجاد تو نے کہہ دیا اللہ کا قانون بن گیا، اب مجھے جانا ہے، لیکن عبداللہ سے کہو جانے سے پہلے میری ایک شرط ہے، جاؤں گی ضرور۔ جناب عبداللہ آواز دے کے کہتے ہیں بتا علی کی بیٹی شرط کیا ہے؟ بی بی آواز دے کے کہتی شرط صرف اتنی ہے، جاؤں گی ویسے جیسے عباس کی موجودگی میں جاتی تھی، جیسے عباس کی موجودگی میں جاتی تھی۔ سجاد آواز دے کے کہتے ہیں پھوپھی اماں میں تیاری کروں؟ ہاں سجاد تیاری کرو۔ بس لاہور والوں تیاری ہوئی، بنو ہاشم کی بیویوں نے برقع پہنے، درمیان میں علی کی بیٹی کھڑی ہو گئی۔ علی کی عزت کو لے کے کہیں محمد حنفیہ، کہیں عبداللہ ابن جعفر طیار، کہیں سید الساجدین، کہیں مولا باقر لے کے علی کی عزت کو چلے۔ اب جس بندے نے ابھی تک عبادت نہیں کی وہ جھولی پھیلائے سیدہ سے خیرات مانگے۔ ابھی یہ قافلہ گھر سے نکلا نہیں تھا کہ بی بی لبابہ کی گود سے عباس کا چند سال کا عبیداللہ ابن عباس بغیر نالین کے دوڑا، پھوپھی سے پہلے مدینے کی گلی میں آ گیا۔ دستار سر سے اتری ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تلوار تھی، لہرا لہرا کے کہتا تھا الحجاب، اور مدینے والوں پردہ کرو، آج میری پھوپھی پھر گھر سے نکلی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَا نَتُوبُ